اس کے بعد ایک سوال ہے، مفتی صاحب LIC اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے میرے گھر والوں کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیسے جمع کر رہے ہیں اور ٹائم پورا ہونے پر اتنے پیسے واپس مل جائیں گے، کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیں، پیسے جمع کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ LIC والوں کو ہی دیں، اس میں کم سے کم آپ ان کے سودی کاروبار میں ان کا سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ LIC کا جتنا بھی کام ہے میں سمجھتا ہوں اگر سارا نہیں تو اس کا اکثر حصہ سودی کاروبار پر جو ہے بیس کرتا ہے، اسی بنیاد پر وہ کماتے ہیں، وہی ان کا بینیفٹ ہے، تو پھر آپ اس میں کم سے کم سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، تو یہ کام نہ کریں۔ اس کے بعد سوال ہے، مفتی صاحب کیا وہ نعت یا نشید سن سکتے ہیں جن میں دف بج رہی ہو؟ آج کل کی جو دف ہے نا وہ بھی نہیں ہے جن کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے نکاح کے موقع پر، اس لیے نہ سنیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد بابو کو دودھ پلانے سے، نہیں بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں پلیز۔ نہیں، بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں UP سے ہوں، محمد طارق، ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں اگر شوہر غلط کرتا ہو اور بیوی اس کو روکتی ہو یا شک کرتی ہو تو کیسا ہے؟ شک کا مطلب جب وہ غلط کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی غلط کرتا ہے، اور اس کے غلط پر شک کا کیا مطلب؟ کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور مجھے معلوم ہے وہ چوری کرتا ہے، تو میں اس پر شک کیسے کروں گا کہ وہ چوری کرتا ہے؟ مجھے تو یقین ہوگا نا چوری کرتا ہے، تو شک والی بات سمجھ نہیں آئی۔ بیوی اس کو روکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کو تھوڑا پیچھے جا کر آپ سن لیں، اس طریقے پر عمل کریں، یعنی اچھے انداز سے اس کو روکے تو ٹھیک ہے، اور اس کو ذلیل کرتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال، سر یا حنانو یا منانو کیا یہ اللہ پاک کے نام ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ پلیز بتا دیں۔ یا حنانو یا منانو یہ نام نہیں ہے، حنان اور منان نام ہے۔ اب اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کے لیے آپ حنان کے ساتھ یا حنانو یا منان کے ساتھ یا منانو اس طرح ورد کریں گے، بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کاٹنا چاہیے۔ نمبر 2، زمرہ کے معنی بتائیں پلیز۔ زمرہ ایک ایسا نام ہے جو انسانوں کا نہیں رکھا جا سکتا، کم سے کم نام نہ رکھا کرے، معنی اس کے برے نہیں ہے، اس کے معنی گروپ، جتھا، بھیڑ، فوج، تو یہ نام رکھنے کے لائق آپ بتائیں۔ اس کے بعد سوال ہے، مفتی صاحب کیا مقدس اوراق، قرآن کی آیات یا اسلامی بکس وغیرہ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہے، دیکھیں پہلے تو اس کے لیے یہ کام بھی کریں، کچھ ایسی یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا، میں نے سنا ہے، اور کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ قرآن کریم کے جو بوسیدہ نسخے ہیں وہ اس کو کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر اس کو وہ ری یوز کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ایریے میں ایسے لوگ ہیں یا آپ ایسی جگہ تک یہ چیز پہنچا سکتے ہیں تو سب سے بہتر صورتحال یہی ہے کہ آپ اس کو وہاں پہنچا دیں جو اس کو ری یوز کر سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، میں نے غلط سنا ہے، یا اگر ایسا یعنی ری یوز ہوتا ہے اور آپ کے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یا آپ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، تو اگر آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈالنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی بھاری چیز میں بند کر دیں، جیسے بوتل وغیرہ ہے اس میں پانی کی، مثلا کانچ کی بوتل لے لیں یا پلاسٹک کی، اس میں بند کر لیں اس کو، اس میں پانی بھر دیں اور اس کو پھر پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ ڈوب جائے، ٹھیک ہے نا، کسی کے پیر وغیرہ میں نہ آئے۔ اس کے بعد سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں میرا نام شمس الحق ہے، ٹاپک ڈالا ہے انہوں نے سنت طریقہ۔ سوال، مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں اور کیا کیا ہے؟ جواب، سوال نمبر 2، مسجد سے باہر نکلنے کی کتنی سنتیں اور کیا کیا ہے؟ اللہ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین و ایاکا۔ مسجد میں داخل ہونے کی بھی، مسجد سے باہر نکلنے کی بھی 4 سنتیں جس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسجد میں جانے کی سنتوں میں پہلی، آپ اعتکاف کی نیت کر کے جائیں۔ دوسری، درود شریف پڑھ کر دایاں پاؤں داخل کرتے ہوئے اندر جائیں۔ تیسری، درود شریف پڑھتے ہوئے اندر جائیں۔ چوتھی، دعا پڑھتے ہوئے اندر جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دایاں پاؤں پہلے بڑھائیں، اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں اس طرح سے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود شریف ہو گیا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہو گئی۔ نویت من سنت الاعتکاف یا نویت سنت الاعتکاف، یہ اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اگر یہ دعا یاد ہو جائے تو اس طرح بھی کافی ہے، نہیں بھی یاد ہو تو جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں اور دل سے اعتکاف کی نیت کر لیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ یہ تو مسجد میں جانے کا معاملہ ہو گیا۔ مسجد سے نکلنے کی بھی 4 سنتیں ہیں، بائیں پاؤں سے باہر نکلیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلیں، دعا پڑھتے ہوئے باہر نکلیں، نیکسٹ ٹائم کی نماز کے لیے واپس آنے کی نیت کرتے ہوئے باہر نکلیں، یعنی یہ نیت کریں، مثلا آپ ظہر میں نکل رہے ہیں تو نیت کریں کہ میں عصر کی نماز میں پھر مسجد میں داخل ہوں گا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ اس طرح دعا پڑھیں، بائیں پاؤں سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، تو یہ آپ کا درود شریف بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی۔ یہ درود شریف یاد نہ ہو تو جو یاد ہو وہ پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی حکیم نے
नींबू के रस में तुलसी का रस मिलाकर पीने का कहा है। अगर तुलसी का पौधा न मिल सके तो फिर बासल का रस डाल सकते हैं या नहीं, प्लीज़ रहनुमाई कीजिए। हकीम साहब के पास जाएं, आप वही बता सकते हैं आपको। इसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मसरत लफ्ज़ सही क्या है? मुसर्रत मीम के पेश के साथ या मसरत ज़बर के साथ? ज़बर के साथ। जवाब इनायत फरमाएं, मुसर्रत या मसरत? मसरत। इसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरहम हुसैन नाम रख सकते हैं क्या? जी रख सकते हैं। इसके बाद सवाल है, दुआए जहीला कौन से पारे में है, प्लीज़ बताएं। मुझे तो नहीं पता, 30 पारों में तो नहीं है, लेकिन किसी के पास अगर 40 पारों का कुरान है तो शायद बाकी के 10 पारों में हो। दुआए जहीला का कहीं वजूद नहीं है, और आपको कहीं मिले भी तो इसको पढ़िएगा नहीं। न जाने किस किस ने क्या क्या ईजाद कर रखा है दीन के नाम पर। खैर, ये चंद सवालात थे जो आपके लिए गए, और उन सवालात के आपको जवाबात दिए गए। उम्मीद है जवाबात आपको समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो उसे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लेने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।